حاکم شام سے وزیر کہہ رہا ہے کہ تم نے لشکر کو چلنے کا حکم دے دیا، تمہارے سپاہیوں میں چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں، تمہارے سپاہی بے چین نظر آ رہے ہیں، تم نے ان کو آزما لیا ہے، پرکھ لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میدان جنگ میں علی خطبہ دیں اور امام معصوم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہ تمہیں چھوڑ کے ادھر چلے جائیں۔ حاکم نے مسکرا کے کہا مطمئن رہو، یہ علی کی آواز پہ لبیک نہیں کہیں گے، ان کے اوپر علی کے خطبے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کہ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ میں نے ان کے شکموں کو حرام غذا سے بھر دیا ہے۔ مولا کا دشمن ہے مگر جانتا ہے کہ جب شکم میں حرام پہنچ جائے تو معصوم کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا، کسی وائس کی تقریر کا اثر کہاں سے ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن کریم کے سورہ توبہ کی یہ آیہ کریمہ جس کا مفہوم بھی تقریباً وہی ہے جو سورہ حدید کی اس آیہ کریمہ کا تھا جسے میں نے کل سرنامہ سخن کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں اسی لیے ذرا رکا کہ چاہا کہ ایک ہی مضمون کی دو آیتیں اور دو حوالے آپ تک پہنچ جائیں۔ کل ہماری گفتگو اس مرحلے سے شروع ہوئی تھی کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ حدید میں ارشاد ہوا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یہاں خاص پیغمبر کا تعارف کرایا جا رہا ہے، پیغمبر کی ذمہ داری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہاں تمام انبیاء، مرسلین اور ائمہ، ان سب کی ذمہ داری، ان سب کا مقصد کہ وہ کیوں اس دنیا میں آئے اسے بیان کیا گیا۔ دونوں کا پیغام تقریباً ایک ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَاهُمْ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد کیوں نازل کیا، کیوں بھیجا؟
تاکہ اس زمین پر ایک عدل و انصاف کا نظام قائم ہو سکے۔ علیکم السلام ورحمۃ۔ اور یہاں پیغمبر کے متعلق فرمایا جا رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، رسول کو بھیجا ہدایت یعنی قرآن لے کر اور دین حق لے کر پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ کیوں؟ تاکہ دین کو غلبہ حاصل ہو سکے۔ دین کو غلبہ حاصل ہوگا تبھی نظام عدالت قائم ہوگا، اور یہ غلبہ حاصل ہو کے رہے گا چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ انبیاء کے آنے کا مقصد ہے، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں غلبہ دین کا، غلبہ حق کا، غلبہ نظام عدل کا یہ ہو کے رہے گا۔ اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں دین حق داخل نہ ہو گیا ہو۔ قیامت کے آنے سے پہلے، اس دنیا کی بساط کو لپیٹنے سے پہلے اس دنیا میں وہ دن آ کے رہے گا۔ ایک مرتبہ ایڈجسٹ کر لیں آواز کو، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اب یہ تو بات طے ہے، یہ پیغام تو پہنچ گیا، یہ بات تو آ گئی کہ دین غالب ہو کے رہے گا، غلبہ اسلام کا ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہی خوشخبری ہے ہمارے لیے، یہی ہم یعنی وہ قوم جسے آگ اور خون کے دریاؤں کو عبور کرنا پڑا، جن کے خون کا گارا بنایا گیا، جنہیں ظلم کی بھٹی میں ہمیشہ تپنا پڑا، جن کے تمام دور ایسے ہی گزرے کہ ہمیشہ قربانیاں دیتے رہے، قربان گاہ عشق میں اپنے سروں کے نذرانے پیش کرتے رہے، اور حاکموں کے چہرے بدلے، زمانہ بدلا، مگر نہ ظلم کرنے کا انداز بدلا، نہ اسلام کو مٹانے کی کوششیں بدلیں۔ اس سلسلے میں کل بات نامکمل رہ گئی تھی، لیکن میں نے جو آپ کے سامنے چند حاکموں کا ذکر کیا، مقصد ان حاکموں کا ذکر کر کے ان کی سیرت کو بیان کرنا نہیں، بلکہ اصل میں اس نقشے کو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، وہ ظلم ان کا بیان کرنا تھا کہ کس طرح ایک کے بعد ایک حکمراں یہ چاہتا رہا کہ دین کا غلبہ نہ ہونے پائے، عدل کا نظام نہ قائم ہونے پائے، اہل حق سکون کی سانس نہ لینے پائیں، لہٰذا مسلسل ظلم کی چکی میں پیسا جاتا رہا۔ اور بنی امیہ کے بعد بنی عباس، اس کے بعد دوسرے سلاطین جو بھی گزرے، ہر دور میں ظلم کرنے کا انداز نہیں بدلا۔ اور اس نعمت پہ ہم جتنا شکر خدا ادا کریں وہ کم ہے کہ اتنے مظالم کے باوجود ہم اہل بیت کے در سے وابستہ رہے، جیسے کل وابستہ تھے بحمداللہ آج بھی ہیں۔ اور اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اہل بیت کی سیرت کی کشش ہے، یہ طہارت نسل کا سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، جس کی وجہ سے آج تک ان قربانیوں کے باوجود یہاں موجود ہیں۔ لیکن اب جو موضوع اس سال کے لیے قرار دیا گیا اور جس کا ہلکا سا تعارف میں نے کل کرایا کہ ہم یہ دیکھ سکیں، موضوع اس سال کا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اس لیے کہ تمام انبیاء کی بعثتوں کا جو مقصد ہے وہ مقصد ابھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکا، ابھی غدیر مکمل نہیں ہوئی، غدیر کا اعلان ہوا لیکن غدیر کا مقصد ابھی حاصل نہیں ہو سکا۔ لہذا جتنے
معصومین آئے، جیسی قربانیاں انہوں نے پیش کی، جیسے مظالم کا انہوں نے سامنا کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دین اس دنیا میں باقی ہے۔ لیکن جیسے جیسے آزمائش، جیسے جیسے نظام بدلنے کا وقت آتا ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے، اس کو پھر تمہید میں آپ سن لیں اور ذہنوں میں محفوظ کر لیں آنے والی تقریروں کے لیے، کہ جب نظام کے بدلنے کا وقت آتا ہے، جب تاریخ کا ورق الٹنے والا ہوتا ہے، جب ایک نظام برخاست ہوتا ہے اور دوسرا نظام لوگوں کے سامنے غلبہ حاصل کرتا ہے، اس وقت جب نظام باطل فنا ہوتا ہے، نظام حق لوگوں کے سامنے غلبہ حاصل کرتا ہے، اس وقت ضرورت ہوتی ہے اس نظام حق کا ساتھ دینے والوں کی، حقیقی ناصروں کی، اور اس وقت آزمائش بہت شدید ہو جاتی ہے، چھان پھٹک کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے واقعی ساتھ دینے والے کتنے ہیں، دعویٰ کرنے والے کتنے ہیں۔ چنانچہ آج کا یہ نظام، بس اس وقت سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور آواز میرا خیال ہے پہنچ رہی ہے۔ بہرحال اب آپ متوجہ رہیں ایک ایک جملے پر آج اور آنے والی تقریروں میں، تاکہ میں کچھ باتیں پہنچا سکوں۔ علماء تشریف فرمائیں، ایسے بزرگ علماء کی موجودگی میں گفتگو کرنا، بہرحال ایک طالب علم کی گفتگو ہے، علماء اصلاح فرما دیں گے، مجھے بھی یہ اطمینان ہے کہ اگر کہیں مجھ سے لغزش ہوئی تو میں اگلے دن اپنی اصلاح کر لوں گا، علماء متوجہ کر لیں گے۔ تو عزیزو، نظام جب بدلنے والا ہوتا ہے، جب باطل نظام ختم ہوتا ہے اور نظام حق کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کے حالات بڑے شدید ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اس سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ واقعاً اس نظام حق کا حصہ بننے والے کتنے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے چلے جائیں، قرآن کریم نے ان واقعات کو محفوظ کر لیا، اور محفوظ اسی لیے کیا کہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ دعویٰ کرنے والے بہت ہوتے ہیں، مگر حقیقتاً اپنے آپ کو آراستہ کرنے والے، اس لیے کہ ہر دور میں فریب نظر میں مبتلا کرنے والے رہتے ہیں۔ یہ دجالی فتنہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، ہر نبی اپنے دور میں اس دجالی فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا۔ بہت سی باتیں جو گزشتہ برس آئی ہیں انہیں دہراؤں گا نہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں گی۔ ہر نبی ڈراتا رہا، پیغمبر اکرم نے بھی ڈرایا، بتایا، پہنچایا، اور اصحاب یہ کہا کرتے تھے کہ جب پیغمبر اکرم ذکر کرتے تھے اپنے خطبوں میں اس دجال کا، جس کے متعلق میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا کہ دجال بھی ہے اور دجالی نظام بھی ہے، تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ہم چونک جاتے تھے، ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ کہیں آس پاس موجود ہے جو ابھی نکل کے ہم پہ حملہ کر دے گا۔ لیکن اس کے آنے سے پہلے ایک نظام باطل ہے جو پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ یہ نظام باطل اسی نظام کا تسلسل ہے جو پیغمبر اکرم کے بعد سے مسلسل چلتا رہا، اور جس کا چھوٹا سا ایک نقشہ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ کس طرح دین سے منحرف کرنے کے لیے، کس طرح حق کی راہ سے ہٹانے کے لیے حکمرانوں نے اپنا پورا زور صرف کر دیا، پوری طاقت لگا دی، پورا خزانہ اس بات پر لگا دیا کہ لوگ حق سے وابستہ نہ رہنے پائیں، اور اسی لیے تمام اہل حق کو نشانہ ظلم بنایا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک نمائندہ حق موجود ہو، بہت مشکل ہوتا ہے کہ اگر وہ عوام کے درمیان ہو تو عوام کو منحرف کر دیا جائے، اس لیے کہ بہرحال حق اور باطل میں عوام کچھ دن کے بعد پہچان کر ہی لیں گے، لہٰذا ان کو عوام کے درمیان نہ رہنے دو۔ ایک کے بعد ایک، بنی امیہ کے بعد بنی عباس، اس کے بعد دوسرے حکمراں، مسلسل یہ کرتے رہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ اسی ظلم کا نتیجہ، بلکہ ظلم کے سے بھی اور آگے بڑھ کے عرض کروں، اسی امت کی بے حسی کا نتیجہ یہ ہے کہ امام غیبت کے پردے میں چلے گئے۔
ورنہ اگر اسی وقت ناصر موجود ہو جاتے، اگر کھڑے ہو جاتے، اگر واقعی اتنی تعداد ہو جاتی تو پھر نظام اسی وقت قائم ہو جاتا. لیکن وہ دن اور آج کا دن مسلسل امت ایک کے بعد ایک دور دیکھتی رہی، مگر وہ نظام عدل مکمل طور پر، نظام عدل قائم ہوا، پیغمبر اکرم نے قائم کیا، مولا کائنات نے قائم کیا. اور اسی لیے مولا کے لیے یہ کہا جاتا ہے، آپ نے یہ جملے بار بار سنے ہوں گے، کہ کیوں قتل کیا گیا، کیوں شہید کیے گئے؟ اپنی شدت عدل کی وجہ سے. اس لیے کہ جو تمام انبیاء کا ورثہ دار ہو اور جسے یہ نظام عدل قائم کرنا ہو، تو اب وہ کہنے والوں کی پرواہ تو نہیں کرے گا، اب وہ اپنوں کے اس اصرار کو تو نہیں مانے گا کہ مولا ہمارے لیے تھوڑی سی گنجائش کر دیجئے. نہیں، نتیجہ کیا ہوا کہ وہی لوگ جو مولا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، سوائے چند افراد کے، مولا کا ساتھ نہ دے سکے، چھوڑ کے دشمن کی طرف چلے گئے، مخالف ہو گئے، تلواریں مولا ہی کے خلاف کھینچ لیں. یہ ساری باتیں تاریخ میں آپ نے دیکھی. تو دور وہاں سے چلتے چلتے یہاں تک آ گیا. اب پھر نظام عدل، سورج عدل کا نکلنے والا ہے. انشاءاللہ ہماری آنکھیں خدا کرے کہ وہ منظر دیکھیں. تاجیل ظہور کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد. لیکن جیسے جیسے سورج کے نکلنے کا وقت قریب آتا ہے، تاریکی اور زیادہ گہرا جاتی ہے، اندھیرا اور زیادہ چھا جاتا ہے. نظام باطل اپنا سارا زور جب صرف کر لیتا ہے، قدرت موقع دیتی ہے، اپنے ترکش کا آخری تیر بھی چلا لو، اور اس کے بعد دیکھو کہ جب ہماری شمشیر انتقام بلند ہوگی تو پھر کیسے بساط ظلم پلٹ جائے گی، کیسے قصر ظلم میں زلزلے آ جائیں گے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ دیکھا جا سکے کھرے کتنے ہیں، کھوٹے کتنے ہیں. لہذا وہی وقت چل رہا ہے. ہر آنے والا دن، میں نے بار بار یہ بات عرض کی، ظہور سے قریب کر رہا ہے. علامات اسی لیے رکھی گئیں، بتایا اسی لیے گیا، علماء نے بیان فرمایا اس بات کو کہ کیوں علامات رکھی گئیں. ایک تو اس لیے کہ کسی بھی بڑی شخصیت کے آنے سے پہلے اس کے آنے کا اعلان کیا جاتا ہے. پیغمبر اکرم کے آنے سے پہلے ہر آنے والا نبی تقریباً یہ بتا کے گیا، یہ اعلان کر کے گیا کہ اب آخری نبی آنے والے ہیں، اب ہمارا سردار آنے والا ہے. بس اسی طرح یہ علامتیں رکھی گئیں کہ چاہنے والوں کے دلوں کو یہ ڈھارس رہے کہ گھبرا نہ جانا، پریشان نہ ہو جانا، تم بے وارث نہیں ہو، تمہارا وارث غیبت کے پردے میں موجود ہے. لہذا دلوں کو ڈھارس رہے، اطمینان رہے، اور ظالموں کو بھی یہ پتہ رہے کہ بالآخر حق غالب آ کے رہے گا. باطل کتنا ہی زور لگا لے، حق غالب آ کے رہے گا. آج یہ نظام جس طرح ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے، اس کا کچھ نقشہ میں نے پہلے کھینچا اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کیوں ضرورت ہے کہ بار بار ہم اس گفتگو کو دہرائیں، متوجہ کریں اور سب متوجہ ہوں. اس لیے کہ سب سے زیادہ حملہ جو ہر دور میں ہوتا رہا، مگر جیسا اس دور میں ہے ایسا کبھی نہیں ہوا، وہ ہے مادیت کا حملہ. اور مادیت کا یہ حملہ جو ہر انسان کو یہ بتا دینا چاہتا ہے، یہ یقین دینا چاہتا ہے کہ بھئی کیا کس بحث میں پڑے ہوئے ہو، آخرت نہیں دنیا. یعنی اپنی ایک آنکھ بند کر لو، آخرت والی دنیا کو دیکھو، روحانیت والی مادیت کو دیکھو، روح والی جسم کو دیکھو، بس یہی دیکھو اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو. ایسے سینٹرز بنے ہوئے ہیں باقاعدہ، بڑے شوق سے ہمارے نوجوان دوسرے ممالک کے اندر جاتے ہیں، ایسے ریہیب سینٹر وہاں بنے ہوئے ہیں جو ان کو یہ یقین دلانے کے لیے تمام طاقت لگا دیتے ہیں کہ آپ نے اب تک دینداری میں جو وقت گزارا، وقت ضائع کیا، اب تک جو آپ نے آخرت کی فکر میں اپنے عبادات کی، اپنا وقت خراب کیا.
اب تک جو بوڑھے والدین کو اپنے کاندھوں پہ ڈھوتے رہے، اپنی جوانی کو برباد کیا، اس سب سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، جو کچھ ہے یہ ہمارا کلچر ہے۔ یعنی اس بے حیائی کے کلچر کو اپنا لو، اس نظام کی گرفت میں چلے جاؤ اور سب کچھ چھوڑ دو۔ یہ جو کچھ تم نے کیا اپنا وقت ضائع کیا۔ اس میں بہت زور صرف کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو کیا ایسے میں امام کے چاہنے والوں کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ وہ چاہنے والوں کو بتائیں کہ جو کچھ ہے وہ یہی ہے؟ روحانیت کے ادارے ختم ہوتے جا رہے ہیں، حملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ تو ایسے میں کیا بغیر کسی تیاری کے، بغیر سوچے، بغیر غور و فکر کیے ہوئے کوئی انسان کسی معصوم کی نصرت کر سکتا ہے؟ بغیر تیاری کے نصرت کی جا سکتی ہے؟ اگر ایسا ممکن ہوتا تو کبھی کوئی معصوم تنہا نہ رہا ہوتا، اس لیے کہ دعوے داروں کی کمی نہیں رہی۔ دعویٰ کرنے والے تو بہت تھے، دعوے داروں کی کمی نہیں رہی، لیکن وہ حقیقی صفات جب پرکھا گیا، جب جانچا گیا، نہیں میں آپ کو متوجہ کروں۔ دو واقعات صرف آپ کو سناتا ہوں تاکہ ذہنوں کو قریب لا سکوں اور بات وہاں تک پہنچ سکے۔ پہلا، ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ، وہ تاکہ یہ پتہ چل سکے۔ اچھا یہ میں نے عرض کیا تھا کل کہ کیوں یہ گفتگو بار بار ضروری؟ علماء تشریف فرمائیں، امام کی روایت آپ کو سنائی تھی مختصر الفاظ میں، چھٹے امام گریہ فرما رہے ہیں، اور امام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام کے اصحاب میں 4 اصحاب سے ابان ابن تغلب، انہوں نے بھی یہ روایت کی، مفضل نے بھی یہ روایت کی، اور جناب ابو بصیر کا میں نے کل ذکر کیا کہ شدت سے امام کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا، امام کو شدت سے گریہ کرتے ہوئے دیکھا۔ جب اتنا شدت سے گریہ کرتے ہوئے دیکھا، چاہنے والے بے چین ہو گئے، مولا اتنا گریہ کس لیے؟ کس کے لیے گریہ کر رہے تھے امام؟ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ امام فرما رہے تھے کہ میں رو رہا ہوں، میں کیوں گریہ کر رہا ہوں؟ مفہوم کیا؟ کہ میں گریہ کر رہا ہوں اس دور کو یاد کر کے کہ جب دور غیبت طویل ہو جائے گا اور چاہنے والوں کے دلوں سے ہمارے مہدی کی یاد گم ہو جائے گی، وہ بھول جائیں گے، وہ بھول جائیں گے، انہیں خیال نہیں رہے گا۔ یعنی ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ کہیں گے یہ افسانہ ہے، صرف یہ دین کو زندہ رکھنے کے لیے، یہ ان باتوں کو، یہ صرف واقعات بنا لیے گئے ہیں، کوئی آنے والا نہیں ہے۔ کہ بس جب اتنا زیادہ تاریکی بڑھ جائے اور اتنا غفلت میں لوگ مبتلا ہو جائیں کہ یہ باتیں کہی جانے لگیں، اب اگر آپ غور کریں تو یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، یہ باتیں آ رہی ہیں، جو نوجوان جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا سے وہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ حالانکہ ایک طرف دیکھیے، یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک طرف گمراہی بڑھ رہی ہے کن میں؟ ان میں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام تشریف لائیں گے، تو دوسری طرف اسلام کے غلبے کی یہ تصویریں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ چاہنے والے تو دائرے سے باہر نکل رہے ہیں اور جو غیر ہیں وہ آہستہ آہستہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا چرچ کا پادری، اس نے کچھ پرانی کتابیں اسے ملی، اس کے بعد اسے یہ معلوم ہوا کہ ارے یہ تو غلط فہمی میں مبتلا تھا، اب تک میں صحیح پہچان نہیں سکا تھا۔ پھر غریب بھی تھا وہ، اتفاق سے بہت متقی انسان تھا، تو اس نے چاہا کہ مزید جان سکے کہ کیا ہے اسلام، تو اس نے مزید جاننے کے لیے وہ بس اپنے گھر سے چرچ آنے کے لیے ایک کار تھی جس کا وہ استعمال کرتا تھا، اس نے اس کار کو بیچ دیا اور بہت سی کتابیں خریدی، ان کتابوں کا تحقیق کی، مطالعہ کیا، اس کے بعد اسلام قبول کیا۔ پھر بامبے میں اس کو آنے کی دعوت دی گئی تھی، اسلام قبول کیا ایک ایسا، وہ ظاہر ہے کہ جا کے وہ تبلیغ بھی کرتا تھا لوگوں کو۔ بامبے میں اس کو بلایا گیا تو بڑا، جب وہ آیا بڑا اس کا استقبال ہوا، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ یہاں ہمارے یہاں تشریف لائیں، کچھ جملے کہیے، کچھ باتیں کہیے۔ تو اس نے جو کچھ باتیں کہیں، ظاہر ہے کہ مجھے سب تو نہیں سنانی، لیکن ایک جملہ اس نے کہا، بس مجھ میں اور آپ میں فرق یہ ہے
مجھ میں اور آپ میں فرق یہ ہے، میں نے کار بیچ کے ایمان خریدا ہے، آپ نے ایمان بیچ کے کار خریدی ہے، بس یہ فرق۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے۔ وہ چاہنے والے، اسی لیے روایات بتا رہی ہیں، زانوں پہ ہاتھ مار مار کے کہنے والے کہ مولا تشریف لائیے، وہ امام کے مخالف بن کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ امام کے مخالف بن کے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، اس کے لیے میں نے گزشتہ برس کئی آپ کی خدمت میں حوالے پیش کیے تھے، لیکن آج اور ہاں ایک چیز کو دہرا دوں، کیسے مخالف ہوں گے، کیوں مخالف ہوں گے، یا کیوں رہ جائیں گے؟ جو ساری روایات موجود ہیں ان کا خلاصہ اگر آپ نکالیں تو یہی آج بھی شب جمعہ ہے۔ اللہ کرے کہ اس شب جمعہ کے گزرتے گزرتے امام تشریف لے آئے۔ اسی لیے ہمیں دعائے ندبہ کی تاکید کی گئی اتنی، کہ کیوں دعائے ندبہ؟ اس لیے کہ ایسی ہی کوئی شب جمعہ ہوگی، کچھ دل ہوں گے جو تڑپ رہے ہوں گے، اور جب یہ شب جمعہ گزرے گی اور فجر کا وقت آئے گا تو اعلان ہوگا، امام تشریف لائیں گے، اور امام کے قیام کے بعد سورج نکلتے نکلتے اعلان ہوگا کہ امام تشریف لا چکے ہیں۔ کوئی انسان دنیا کے کسی کونے میں موجود ہو، اس تک یہ آواز پہنچ جائے گی کہ حضرت حجت نے قیام کیا ہے، امام تشریف لے آئے ہیں، اور اس آواز کے پہنچنے کے 3 رد عمل ہوں گے۔ جو انکار کرتے چلے آئے، جو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہیں تو دکھا دو، دیکھ لیتے تو مان لیتے، یہ دیکھ کے مان لینے والے کوئی نہیں ہے جو ان سے پوچھے کہ یہ پہلے تو نہیں ہے، ان سے پہلے 11 تھے جنہیں تم نے دیکھا تھا، انہیں کتنا مان لیا، اور ایک تو وہ تھا جسے نبی نے غدیر کے منبر سے دکھایا تھا، اسے کتنا مان لیا۔ یہ دیکھنا نہیں، جیب میں زہر کی پڑیا ہے اس لیے تلاش کر رہے ہیں، خنجر چھپے ہوئے اس لیے تلاش کر رہے ہیں کہ وہ مل جائیں تو نظام عدل کا آنے کا امکان ختم کر دیں، تاکہ یہ باطل نظام آگے چلتا رہے۔ لیکن جو بات میں نے عرض کی کہ 3 طرح کے رد عمل، اکثریت وہ ہوگی جو ہنسے گی، مذاق اڑائے گی، یہ کیسی آواز ہے۔ مومنین 2 گروہ کے اندر تقسیم، ایک وہ ہوگا جو کہے گا امام تشریف لے آئے، امام آ گئے، مگر چونکہ ہر دین کے کام میں غفلت کرنے کی عادت ہوگی، دین کے کام میں غفلت کرنے کی عادت ہوگی، ارے وقت نماز آ گیا ابھی قضا تھوڑی ہو رہی ہے، ابھی قضا تھوڑی ہو رہی ہے، دیکھیں گے بعد میں، پہلے یہ کر لیں، پہلے وہ کر لیں، پہلے وہ کر لیں، پہلے وہ کر لیں۔ جنہیں عادت ہوگی وہ کہیں گے امام تشریف لے آئے، مگر ابھی ذرا فلاں جگہ جو پراپرٹی ہے اس کے پیپر بیٹے کے حوالے کر دوں، ذرا فلاں کام نمٹا لوں، فلاں۔ یہ غفلت والے غفلت میں مبتلا رہ جائیں گے، یہاں تک کہ رات آ جائے گی اور شیطان کی آواز بلند ہوگی کہ کیا آواز بلند ہوگی کہ اے لوگوں آؤ نکلو اب اپنے گھروں سے، اس لیے کہ قیام کرنے والے نے شام میں قیام کیا ہے۔ اب ان کو حیرت ہو جائے گی، یہ کہیں گے وہ اعلان صحیح تھا کہ یہ اعلان صحیح ہے، اور یہ جو جانا چاہتے ہیں مگر نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو اس آواز پر جیسے ہی آواز کانوں میں آئے گی اپنے گھر سے قدم نکالیں گے، اور جب اگلا قدم رکھیں گے تو خانہ کعبہ کے سامنے امام کو موجود پائیں گے، دیکھیں گے جبرائیل موجود ہیں، میکائیل موجود ہیں، اسرافیل موجود ہیں، ملک الموت موجود ہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ اصحاب پیغمبر میں سے ابو دجانہ انصاری موجود ہیں، دوسرے اصحاب موجود ہیں۔ یہ ہوگا وہ لمحہ۔ اب عزیزو یہ غفلت میں کیوں رہ جائیں گے؟ کون سی چیز ہے جو انسان کو غفلت میں مبتلا کرتی ہے؟ احمد ابن اسحاق وہ 11ویں امام کے وہ صحابی، بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، کہ 11ویں امام کے وہ صحابی کے جنہیں امام نے قم میں اپنا وکیل بنا کر معین کیا ہے،
احمد ابن اسحاق قبی جیسے بہت سی روایات، بہت سی حدیث نقل ہوئی ہیں. وہ آسان وقت تو نہیں تھا، آسان دور تو نہیں تھا، امام تک پہنچنا، امانتوں کا امام تک پہنچانا. لوگ اپنی اپنی امانتیں ان تک پہنچا دیتے ہیں اور یہ خاموشی سے وہ رکوع شرعیہ امام کی خدمت میں لے کر آتے ہیں. راوی بیان کر رہا ہے کہ میں نے احمد ابن اسحاق سے کہا، سعید ابن عبداللہ غالباً نام ہے راوی کا، وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. کہتا ہے کہ میں بھی احمد ابن اسحاق کے ساتھ چلا، امانتیں چھپا کے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو حکومت کے نمائندے آ جائیں، تلاشی لے لیں، وہ رقم نکل جائے. لہٰذا ان تھیلیوں کے اوپر نام بھی نہیں لکھتے تھے کس نے بھیجی رقم. اگر کہیں ایسا ہو گرفتار کر لیے جائیں تو ایک ہی آدمی کی گردن جائے، باقی یہ نہ پتا چلے کہاں کہاں چاہنے والے موجود ہیں. ان تھیلیوں کو پہچانتے تھے صرف احمد ابن اسحاق. لہذا یہ کہتا ہے کہ چلے، اور میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں. کہا کہ جب ہم امام کی خدمت میں پہنچے سامرہ، تو کہا کہ آج، اس سے پہلے بھی میں احمد کے ساتھ پہنچا تھا، لیکن آج جب ہم پہنچے تو میں نے پہلی مرتبہ امام کی آغوش میں ایک شہزادے کو بیٹھے ہوئے دیکھا. 4 سال کا سن معلوم ہوتا تھا دیکھنے سے کہ 4 سال کا بچہ ہے، روشن چہرہ، نورانی چہرہ کا بیٹھے ہوئے دیکھا. کہ ہم پہنچے اور ہم نے پہنچ کے امام سے بھی گفتگو شروع ہونا تھی کہ امام سے سوال کیا، مولا، یہ کہتا ہے پوچھا کہ مولا یہ بچہ کون ہے؟ کہا کہ پہچان لو، یہی آنے والے وقت کا امام اور میرا وارث ہے. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے. اور پھر گویا چونکہ امام نے مخصوص لوگ ہیں جن سے تعارف کرایا ہے، حالات ایسے ہیں، زمانہ ابھی ایسا آنے والا ہے، غیبت کی تیاری امام پہلے سے کرا رہے ہیں. یہی احمد ابن اسحاق ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم تک وہ روایت بھی پہنچی ہے کہ جب میں امام سے ملنے کے لیے ایک مرتبہ گیا تو پہلے اس قید خانے کو دیکھ کے روتا رہا کہ جہاں امام کو قید کیا گیا تھا. 11ویں امام کی قید کتنی سخت قید تھی کہ حاکم یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح سے وہ وارث اس دنیا میں آئے جو بساط ظلم کو پلٹنے والا ہے. لہٰذا اپنے ہی محل کے اندر ایک جگہ، ایک گزرگاہ جس کو آپ کوئی باقاعدہ قید خانہ بھی نہیں کہہ سکتے، وہاں امام کو قید کر کے رکھا گیا تھا. یہی احمد ابن اسحاق بتا رہے ہیں کہ جب میں پہنچا پہلے میں رونے لگا اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ گویا فرش پہ ایک چادر ہے جو پڑی ہوئی ہے. اتنے کمزور امام ہو چکے ہیں، مگر چونکہ غیبت کی تیاری کروانی ہے لہٰذا امام نے کہا کہ احمد ابن اسحاق، مجھے کئی مرتبہ زہر دیا جا چکا ہے اور اب تمہارا یہ امام زیادہ دن تک تمہارے درمیان رہنے والا نہیں ہے. جاؤ، جتنی بھی کتابیں مذہب اہل بیت کی موجود ہیں، جتنی بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان سب کو لاؤ تاکہ ان کتابوں کو دیکھ کر میں ان کی اصلاح کر سکوں. لہذا کتابیں احمد ابن اسحاق کے ذریعے سے پہنچی. ایسا عالم، ایسی قید، اور اس قید تنہائی میں امام چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے انہیں پریشانی نہ ہو، ان تک باتیں پہنچ جائیں. صرف فضل ابن شاذان کی 150 سے زیادہ کتابیں ہیں جو پہنچی ہیں اور جس کو امام نے ان کی اصلاح کی، مہر لگائی اپنی ایسی قید میں بھی، ایسی کمزوری میں بھی. تو کہتے ہیں خاص لوگ ہیں جن سے تعارف کرایا ہے. ایک مرتبہ کہا، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، جو رقوم احمد ابن اسحاق لے کے آئے ہیں آپ وہ رقوم قبول کیجئے، آپ وہ امانتیں لیجئے. امام 4 سال کے امام آگے بڑھے اور ایک مرتبہ کہا، مطالبہ کیا، نکالیے، اور اس کے بعد 1-2 تھیلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کو ہٹا دیجئے، اس لیے کہ یہ امانت، یہ رقم ہمیں نہیں چاہیے جس کے اندر حرام مل چکا ہے. ذرا غور کیجئے گا، کس کی تھیلی کون سی ہے کوئی نشانی نہیں. کون جانتا ہے؟ صرف احمد ابن اسحاق. 2 تھیلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کو الگ کر دیجئے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں چاہیے.
راوی کہتا ہے میں حیرت میں آ گیا کہ 4 سال کا بچہ، امام نے حکم دیا رقوم قبول کریں اور ان تھیلیوں میں سے ان 2 تھیلیوں کو الگ کروا دیا. کہا میرے ذہن میں کچھ سوال تھے مگر اس سے پہلے کہ وہ سوالات میرے لب پہ آتے، امام نے کہا کہ اے میرے لال، آپ بتائیے، اس کی تفصیل بتائیے کہ ان تھیلیوں کے اندر حرام کس طرح مل گیا. کہا بابا یہ تھیلی، ایک تھیلی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کے اندر 62 اشرفیاں ہیں. یہ بھیجنے والا شخص وہ ہے جو کپڑے کا تاجر ہے، کپڑے دھاگا دیتا ہے، کپڑے بنواتا ہے، اس کے بعد ان کپڑوں کو بازار میں فروخت کرتا ہے. کہ ان میں سے 45 اشرفیاں وہ ہیں جو اس نے حلال طریقے سے مال حاصل کیا، ان میں سے بچا کے رکھی تھیں تاکہ ہم تک بھیج سکے. غور کر رہے ہیں؟ کہ 14 اشرفیاں وہ ہیں جو اس نے کپڑا بیچ کر حاصل کی ہیں، 45 الگ اور اس کے بعد 14. کہا یہ 3 اشرفیاں، پھر 3 اشرفیوں کی طرف کہا ان کو الگ کر دیجئے. یہ 3 وہ ہیں جو اس نے حرام طریقے سے حاصل کی ہیں، اور چونکہ اس نے یہ 3 ان میں ملا دی ہیں لہٰذا ہمیں ان میں سے کچھ بھی قبول نہیں ہے. غور کیجئے گا، ہمیں ان میں سے کچھ بھی قبول نہیں ہے. کہا کہ کیسے؟ اب جو لوگ موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا کیسے؟ کہا کہ اس نے اپنے ایک ہمسائے کو جو انتہائی غریب ہے کچھ دھاگا دیا تھا کپڑا بننے کے لیے، اس کے یہاں چوری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ دھاگا چور لے کے چلے گئے. اس نے آ کے معذرت کی، کہا کہ بھائی میرے گھر چوری ہو گئی ہے، جانتے ہو تم میں کتنا غریب ہوں. کہا کہ میں اس کو کچھ نہیں جانتا یہ بات. جب اس نے دیکھا کہ میرا عذر قبول نہیں کرتا تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتا دو کہ اس دھاگے کی قیمت کیا تھی، میں دھاگا دوسرا بازار سے لے آؤں، تمہارا کام تو بہرحال پورا کرنا ہے. کہا اس نے موقع غنیمت سمجھا، جو دھاگا اس نے دیا تھا وہ کم قیمت کا تھا، موٹا دھاگا تھا، اور اس کو جو دھاگا لانے کا حکم دیا اپنے غریب بھائی کو وہ باریک اور قیمتی دھاگا تھا. کہ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے غریب بھائی پر ظلم کیا، لہٰذا اس کے مال کا ایک بھی سکہ ہمیں قبول نہیں ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ اب بات واضح ہو رہی ہے کیوں چھٹے امام گریہ فرما رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج اپنے آپ کو لقمہ حرام سے بچانا. کیوں پہنچنے والے پہنچ نہیں پائیں گے؟ میں اب کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، تاریخ ہمیں بتا رہی ہے، بار بار آئینہ دکھا رہی ہے تاریخ ہمیں. حاکم شام سے وزیر کہہ رہا ہے کہ تم نے لشکر کو چلنے کا حکم دے دیا، تمہارے سپاہیوں میں چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں، تمہارے سپاہی بے چین نظر آ رہے ہیں، تم نے ان کو آزما لیا ہے، پرکھ لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میدان جنگ میں علی خطبہ دیں اور امام معصوم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہ تمہیں چھوڑ کے ادھر چلے جائیں. حاکم نے مسکرا کے کہا مطمئن رہو، یہ علی کی آواز پہ لبیک نہیں کہیں گے، ان کے اوپر علی کے خطبے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. کہ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ میں نے ان کے شکموں کو حرام غذا سے بھر دیا ہے. مولا کا دشمن ہے مگر جانتا ہے کہ جب شکم میں حرام پہنچ جائے تو معصوم کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا، کسی وائس کی تقریر کا اثر کہاں سے ہوگا؟ پستی، انحطاط، زوال، غفلت، شعور کا مردہ ہو جانا، سب کا سبب کہ نہیں چاہیے یہ مال، ہٹا دو اسے. کہ میرے لال یہ دوسرا، کہ دوسری تھیلی اس شخص کی ہے جو زراعت کرتا ہے. زراعت میں اس کا ایک پارٹنر ہے، اس نے ایک ساتھی اپنا بنایا ہوا ہے. کہا جب زراعت تیار ہو گئی، فصل کٹ گئی اور اس فصل کی تقسیم ہونے لگی، دونوں میں 2 پارٹنر ہیں. کہا وہ
جس نے یہ رقم بھیجی ہے وہ ایسا ترازو لے کے گیا کہ جس کی تول صحیح نہیں تھی، تاکہ اس کے حصے میں زیادہ آ سکے۔ نہیں چاہیے ہمیں یہ مال۔ قرآن کریم نقشہ پیش کر رہا ہے، انبیاء میں خطیب الانبیاء ہیں جناب شعیب علیہ السلام، جو بار بار اتنے مظالم برداشت کرنے کے بعد اپنی قوم کو آواز دے کر کہتے تھے ایسا نہ کرو، نہ کرو ایسا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ڈنڈی مار لینے سے، تول کم کر دینے سے کچھ پیسے بچ جائیں گے تو تم اس سے امیر بن جاؤ گے؟ یاد رکھو ایسے پیسے سے کبھی برکت حاصل نہیں ہوتی۔ اور جب بھی وہ قوم کو یہ پیغام دیتے تھے تو قوم پلٹ کے کیا کہتی تھی؟ اے شعیب خاموش ہو جاؤ، تمہاری یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تم بڑے بزرگ خاندان کے ہو لہٰذا ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ اگر ہمارا بس چلتا تم کو پتھر مار مار کے شہر سے باہر نکال دیتے۔ یہ تھی قوم، یہ تھا نبی جو نظام عدل قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور قوم دھمکی دے رہی تھی پتھر ماریں گے، نکال دیں گے تمہیں ورنہ خاموش ہو جاؤ۔ یا معصوم کہہ رہے ہیں نہیں چاہیے۔ یہ امام بتا رہے ہیں یہ واقعات کیوں رکھے گا، یہ باتیں کیوں آئیں، بتایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام امام سے ملاقات کے لیے ایک جماعت آئی ہے، امام سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں۔ کہاں سے آئے؟ سفر کر کے آئے تاکہ امام کی زیارت کر سکیں۔ خادم موجود ہے، خادم سے کہا امام کو جا کر پیغام دے دو، امام سے کہہ دو کہ مولا آپ کے جد کے شیعہ آئے ہیں۔ جواب کیا جواب ملا؟ کہ ابھی امام مصروف ہیں، تم سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ واپس چلے گئے، مگر آئے ہیں ملنے کے لیے۔ پھر دوسرے دن آئے، پھر پیغام بھجوایا، واپس کر دیے گئے۔ تیسرے دن آئے، واپس کر دیے گئے۔ چوتھے دن آئے، واپس کر دیے گئے۔ پانچویں دن آئے، واپس کر دیے گئے۔ میں دست ادب جوڑ کے آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کہیں ہم مجھ جیسے لوگ ہوتے، میں تو اپنی بات کروں، اگر مجھ جیسا کوئی ہو اور 2 دن اسے کسی در سے پلٹا دیا جائے تو اب زیارت کی تمنا رکھنا تو دور ہے انسان کے دل میں، اس لیے کہ یہی موقع ہوتا ہے جب شیطان حملہ کرتا ہے، یہی موقع ہوتا ہے۔ آج کتنے معاشرے کے اندر یہ واقعات ہوتے ہیں، ارے صاحب ہم ان کے گھر پہ ملنے گئے تھے، انہوں نے اندر سے انکار کرا دیا، اب کیوں جائیں گے ان کے دروازے پر؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن نہیں، 60 دن گزر گئے۔ کون ہے؟ باہر سے آئے ہوئے۔ کتنے دن گزر گئے؟ 60واں دن آیا تو کہا کہ مولا سے بس اتنا کہہ دینا کہ آپ کے دشمن روز ہمیں آپ کے پاس آتے ہوئے اور بے مراد پلٹتے ہوئے دیکھ کر ہمیں تانا دیتے ہیں۔ مولا سے کیا کہنا؟ بھائی اتنا کہنا کہ مولا آپ کے دشمن خوش ہو رہے ہیں کہ چاہنے والے جاتے ہیں اور امام ملنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ پیغام پہنچا، امام نے کہا آنے دو، خادم نے کہا بلایا ہے چلو۔ آئے، بڑی سخت روایت ہے، میں کئی مرتبہ چونکا یہ پڑھتے ہوئے، لیکن سناؤں گا ضرور۔ جب پہنچے امام کی خدمت میں آئے، امام نے رخ پھرا لیا۔ علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے، اور اس کے بعد پھر بات آگئے، انہوں نے سلام کیا، امام نے جواب سلام نہیں دیا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی علامہ مجلسی نے یہی فقرہ لکھا ہے، این ممکن ہے امام تو ہمیں شریعت بتانے والے ہیں، سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب۔ اب کیا پیغام ہے جو امام دینا چاہتے ہیں؟ ممکن ہے آہستہ آواز میں جواب دیا ہو، مگر بظاہر امام نے ان کی طرف رخ نہیں کیا، جواب نہیں دیا۔
انہوں نے کہا مولا ہم سے کیا خطا ہوئی ہے، ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے مولا؟ کہ تم گناہگار ہو۔ مولا کیا گناہ کیا ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں ذہن کیا گناہ کیا ہوگا؟ شراب، جوا، خدا نخواستہ اور کا گناہ۔ امام نے آیت پڑھی، قرآن کریم کی آیت جس میں کہا پیغام ہے کہ انسان کے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کی خود کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ کہ مولا گناہ کیا ہے؟ کہ تم نے اپنے آپ کو ہمارے جد کا شیعہ کیوں کہا؟ یہ ہے گناہ۔ جد کا شیعہ کیوں کہا تم نے اپنے آپ کو؟ سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے بعد امام نے جو کچھ کہا، 3 خرابیاں امام نے بتائیں۔ مجھے اپنا جائزہ لینا ہے، ہر ایک کو اپنے آپ کو آئینہ دکھانا ہے۔ امام کا معیار کیا ہے اس کا ایک ہلکا سا اشارہ۔ کہا تم نے اپنے آپ کو ہمارے جد کا شیعہ کیوں کہا جبکہ تم پابندی سے واجبات پر عمل نہیں کرتے؟ نمبر 1، پابندی سے واجبات پر عمل نہیں کرتے، اپنے دینی بھائیوں کے حقوق کو پامال کرتے ہو۔ نمبر 2، ان موقعوں کے اوپر تقیہ کرتے ہو کہ جہاں بولنا واجب ہے۔ 3 خرابیاں ہیں تمہارے اندر۔ ان 3 خرابیوں کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ہمارے جد کا شیعہ کہا تم نے۔ رونے لگے، گریہ کرنے لگے، بہت روئے۔ کہ مولا پھر ہم کیا کہیں؟ کہ ہم تمہارا دعویٰ قبول کر لیتے اگر تم یہ کہتے کہ ہم اہل بیت کے دوستوں کے دوست اور ان کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ اگر تم اپنے آپ کو دوست کہتے ہم قبول کر لیتے، لیکن اور پھر امام نے کہا ہمارے جد کا شیعہ ابو ذر ہے، سلمان ہے، محمد ابن ابی بکر ہے۔ معیار بتایا، یہ ہیں ہمارے جد کے شیعہ، تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو۔ انہوں نے کہا مولا ہم توبہ کرتے ہیں، اب کوئی ہم سے تعارف پوچھے گا تو ہم اس سے کہیں گے کہ ہم اہل بیت کے دوست، ان کے دوستوں کے دوست اور ان کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملے کہے، امام ان کی طرف بڑھے اور ایک ایک کو اپنے گلے سے لگایا اور کہا آؤ ہمارے دوستوں بیٹھ جاؤ، آؤ ہمارے دوستوں بیٹھ جاؤ۔ اور اس کے بعد خادم کو بلایا، کہا انہیں کتنی مرتبہ واپس کیا؟ کہ مولا 60 مرتبہ۔ کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس 60 مرتبہ اپنے امام کا سلام لے کے جاؤ اور وہ سلام انہیں پہنچاؤ۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ دوسرے تمہیں شیعہ کہیں وہ الگ ہے، لیکن خود یہ معیار۔ اور اس پر اب آج کا یہ ماحول، یہ حالات، یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، کیا واقعی امام کا وہ گریہ اور امام کا وہ کہنا کہ بھولے ہوئے ہوں گے؟ میں اپنے آپ سے اگر کہوں کیا ہم واقعی بھولے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا ہم بھول نہیں گئے؟ پچھلی مرتبہ بھی یہ سوالات اپنے نوجوانوں سے کیے تھے، یاد آ رہا ہے، پھر پوچھوں آپ سے۔ ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرے میں کتنے سال کا ہوں، کتنی راتیں مجھے بالغ ہوئے گزر گئیں، ان میں کون سی ایسی رات تھی جب مجھے اس لیے نیند نہ آئی ہو کہ مولا یہ آنکھیں سب کو دیکھ رہی ہیں مگر آپ کو نہیں دیکھ رہی ہیں۔ میں اپنے آپ سے سوال کروں کون سا ایسا وقت تھا جب میں نیند سے اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں اور میں نے کہا مولا
اس انداز سے دعا کرنا. آپ سمجھے؟ اب بات واضح ہوئی کہاں پہ ہمیں آنا ہے, کس جگہ تک پہنچنا ہے, اور کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, سب سے بڑا. کس کو خیال ہے, کس کو خیال, کس چیز میں انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتے ہوئے کتنے لوگوں کو یہ خیال ہم کہاں پر. میں نے یہ واقعہ بھی عرض کیا تھا, چھوڑتے ہوئے باقی چیزوں کو, لیکن صرف متوجہ کرتے ہوئے کہ کس چیز کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے. ایک سیٹھ ہے, اپنے لیے اس نے بازار سے انگور خریدے, گھر آیا اپنے, پھر کسی کام سے باہر نکلنا پڑ گیا, چلا گیا, پورے دن باہر رہا. اس کے بعد جب آیا دسترخوان سجا ہوا تھا گھر میں, ساری چیزیں موجود تھیں, انگور نہیں تھے. ایک مرتبہ سوال کیا کہ انگور کہاں گئے؟ کہا کہ کچھ ہم نے کھا لیے, کچھ بچوں نے کھا لیے, انگور تو بچے نہیں. دیکھیے واقعہ بہت معمولی تھا, لیکن کبھی کبھی بہت معمولی واقعہ بھی بہت غیر معمولی بن جاتا ہے. رات کو جب بستر پہ سویا, سونے کے لیے لیٹا, نیند نہیں آئی, رات بھر یہی سوچتا رہا. صبح اٹھا, نوٹوں کی بہت سی گڈیاں لی, گاڑی میں بیٹھ کر نکل پڑا, ہر طرف تلاش کرتا ہوا. یہاں دیکھا وہاں دیکھا, ایک پلاٹ پسند کیا, اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے جو کچھ سوچا ہے وہ آج ہی کر دے گا. پلاٹ پسند کیا, اسی وقت قیمت عطا کی, اسی وقت اپنے خادموں کو حکم دیا کہ کسی ماہر انجینئر کو بناؤ, نقشہ بنائے. نقشہ اسی وقت تیار ہوا, کہا اتنی تیزی سے اس کے اوپر کام کرو کہ اتنی تیزی سے کوئی عمارت آج تک تعمیر نہ ہوئی ہو. پورے دن محنت کرنے کے بعد گھر پلٹا, کہا کہ آپ صبح سے معلوم ہوا, خادموں نے بتایا اس جگہ سے اس جگہ اتنی دوڑ دھوپ. کہا ہاں. کا وجہ, کا رات جب میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا تب میں نے یہ سوچا یہ سب میں کس کے لیے کما رہا ہوں. کہا میں نے اتنا کمایا تمہارے لیے, میں تو اب ضعیف ہو گیا, تمہارے لیے اتنا کمایا. کہا پھر مجھے خیال آیا جو میری زندگی میں میرے لیے 4 انگور نہیں بچا سکتے, کیا مرنے کے بعد وہ مجھے یاد رکھیں گے اور میرے لیے کوئی تحفہ بھیجیں گے؟ کہا بس مجھے یقین ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے, لہٰذا میں خود ہی اپنے لیے انتظام کیوں نہ کر کے جاؤں کہ تمہارا محتاج رہوں. آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, انسان کماتا ہے چھوڑتا ہے دوسروں کے لیے, دولت اس کی ہوتی ہے, عیش دوسرے کرتے ہیں, اور یہ یہاں بھی ناکام ہو گیا وہاں بھی ناکام ہو جاتا ہے. یہ مطلب نہیں اس کا, میں نے پہلے بھی عرض کیا, یہ مطلب نہیں کہ نہ حاصل کرو, نہیں, حاصل کرتے ہوئے یہ خیال ہے میری ضرورت کتنی ہے. اس وبا نے ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا. یہ وبا نہیں تھی, ضروری مرمت کے لیے کرۂ ارض بند کر دیا گیا تھا. میں کسی کا مضمون پڑھ رہا تھا, اس نے بڑی اچھی ایک بات کہی. اس نے کہا کہ دور قدیم میں جب زمیندار کسی شہری کو سزا دینا چاہتا تھا, کسی اپنے مخالف کو, تو بستی کے سب سے ذلیل آدمی کے ہاتھوں اس کے جوتے لگواتا تھا تاکہ یہ ریکارڈ بن جائے. اچھی بات کوئی نہیں تھی, لیکن پیغام اچھا اس لیے سنا دیا تاکہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ اس کو فلاں ذلیل آدمی سے جوتے لگوائے گئے تھے. قدرت نے بھی ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے پوری دنیا کو بند کرا کے گویا ہمارے جوتے لگوائے ہیں اور ہمیں بتایا ہے کہ کہاں دوڑ رہے ہو, کہاں بھاگ رہے ہو. اور وہ دن اور آج کا دن ہر طرف کیا ہو رہا ہے. دیکھیے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ وبا موت نہیں لے کے آئی تھی. ایسا نہیں کہ اس سے پہلے موت نہ ہو, یہ آئی ہو تو موت آئی ہو. بھئی موت تو اس سے پہلے بھی تھی نا, لوگ مر رہے تھے. اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا, اس کے بعد بھی لوگ مرتے رہیں گے. لیکن چونکہ موت کا خطرہ ذرا بڑھ گیا تھا تو آج جتنے ادارے جہاں جہاں پر بھی ہیں
وہ لگے ہوئے کہ اس کا ویکسین تلاش کر لیا جائے، ویکسین بن جائے۔ بھائی عجیب بات ہے، جو موت کے خطرے کو ذرا سا بڑھا دے اس کا ویکسین ڈھونڈنے میں دنیا لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد کی زندگی جس میں اتنے بڑے بڑے خطرے ہیں اس کا کوئی ویکسین تلاش کرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے خطرات ہیں جو ابھی آنے والے ہیں، بڑے مشکل مراحل ہیں جن سے ابھی گزرنا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کل، اور رابطہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ کیوں اس موضوع پہ بات ہوگی۔ اس لیے ہوگی کہ نمبر 1، شہزادی کونین کے اوپر ہونے والے ظلم کا انتقام لینے والا، ظلم کا انتقام لینے والا وہ ہمارا امام۔ نمبر 2، پیغمبر اکرم کی سنت اور اسلام کی بگڑی ہوئی شکل کو پلٹا کے لانا حقیقت کی طرف۔ لوگ بھول جائیں، لوگ کہیں گے یہ کون ہے؟ دین کی شکل اتنی بگڑ جائے گی کہ جب حقیقی دین سامنے آئے گا تو لوگ کہیں گے یہ کون سا نیا دین لے کے آ گئے، یہ کون سا نیا دین لے کے آ گئے، یہ کون سی نئی شریعت آ گئی، یہ کون سی نئی شریعت آ گئی۔ اور اسی لیے انکار کریں گے، اسی لیے مقابلے پر آئیں گے، اسی لیے اچھے خاصے وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہوں گے، عرض کیا تھا پچھلے سال، وہ بھی مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ تو میں نے ایک بات عرض کی، مجھے احساس ہے اس بات کا، مجھے احساس ہے اس بات کا میں کتنی تلخ باتیں کر رہا ہوں، لیکن یہ تو ایک رخ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری تیاری کہاں ہے۔ دوسرا رخ، اگرچہ اب وقت تو نہیں بچا لیکن ایک اشارہ کر دوں، کل عرض کروں گا۔ دوسرا رخ کہ ان کی تیاری کیا ہے کہ جو امام کے مقابلے پر اپنے آپ کو لانے والے ہیں، جن روایتوں کو کبھی کبھی سن کر ہم بعد میں جا کے یہ کہہ دیتے ہیں بھائی کیسی مجلس میں مزہ تو آیا نہیں کچھ، ان روایتوں کو بالکل سچ مان کر انہوں نے ان پہ یقین کیا، انہیں معلوم ہے کہ ان کے پیغمبر کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ ان کے قرآن کی خبر غلط نہیں ہو سکتی، لہذا ان ساری چیزوں پر تحقیق کر کے انہوں نے جو اپنی تیاریاں کی ہیں، وہ تیاریاں کیا ہیں، وہ تیاریاں کتنی ہیں، وہ کیسے کس انداز سے تیاریاں کر رہے ہیں۔ میں صرف آج ایک اشارہ دے رہا ہوں آپ تاکہ نوجوانوں کے لیے، تاکہ کل تیاری کر کے آئیں، کل آپ کے ذہن میں بھی کچھ باتیں رہیں۔ انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ وقت وہ ہوگا، غلبہ تو اسلام کا ہو کے رہے گا، وہ بھی جانتے ہیں، پتہ انہیں بھی ہے کہ جب وہ غلبے کا وقت آئے گا تب ہمیں دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل پائے گی۔ اس سے پہلے کا وقت وہ ہوگا جب مومنین کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، اس کے بعد کا وقت وہ ہوگا جب دشمنان اسلام کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے پڑھا ہے کہ کوئی پناہ نہیں دے گا، مگر ایک چیز ایسی ہے دنیا میں کہ وہ ہمیں پناہ دے دے گی۔ روایت ہمارے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، بات ہمارے پیغمبر کی ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ چھپے ہوئے ہوں گے وہ وقت ایسا ہوگا کہ خود زمین پکار کے کہے گی، خود وہ جگہ پکار کے کہے گی، وہ پتھر پکار کے کہے گا آؤ یہاں پہ ہے، آؤ یہاں پہ ہے، آؤ یہاں پہ ہے، اسلام کا دشمن یہاں ہے، نکالو اس کو، پہنچاؤ اس کو اس کے انجام تک۔ مگر ایک چیز کے بارے میں انہوں نے پڑھ لیا کہ ان کے نبی نے یہ کہا ہے کہ یہ چیز صرف ایسی ہے جو اس وقت خاموش رہے گی، ہماری پناہ گاہ بنے گی۔ تو اب وہ کیا کر رہے ہیں، انہیں کتنا یقین ہے، آپ تلاش کیجئے گا، میں کل عرض کروں گا۔ غور کر رہے ہیں کتنی باریکی سے دشمنوں نے ان ساری روایات کا جائزہ لیا ہے، مگر وہی غلط فہمی جو اس وقت سے تھی کہ جناب عیسیٰ ان کے سامنے موجود تھے اور وہ ظالم جناب عیسیٰ پر تہمت لگا رہے تھے، جناب مریم پہ تہمت لگا رہے تھے۔ معاشرے میں بغیر باپ کا بچہ جو کچھ کہلاتا ہے، اس طرح کی زبان سے باتیں جنہیں ہم تو نہیں دہرا سکتے، وہ جناب عیسیٰ کے لیے باتیں کہہ رہے تھے۔
اور اس کے بعد سے لے کر آج تک مسلسل اب انہیں یہ معلوم ہے کہ عیسیٰ تو کرائسٹ ہے مگر اینٹی کرائسٹ ہے جو ہمیں نجات دلائے گا. یہ غلط فہمی ہے یا یہ فریب ہے جو لوگوں کو وہ اپنی قوم کو دے رہے ہیں, اس لیے کہ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں فریب دینے والے. کیا ہوگا؟ اب انہوں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ آئے گا تو اس وقت حالات ایسے ہونے چاہیے کہ ساری غذا ہمارے کنٹرول میں ہو. دجال کے کنٹرول میں ساری غذا ہوگی, لہٰذا وہاں بیٹھ کے انہوں نے طے کیا ہم غذاؤں کو کس طرح اپنے قابو میں کریں, اور اس کے لیے یہ کوشش. یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سب جو آج سب کچھ ہو رہا ہے, میں جان بوجھ کر کچھ نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ مجلس بہت دور تک جا رہی ہے, باتیں پہنچ رہی ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہاں کہاں مجلس پہنچتی ہے, لہٰذا نہیں چاہتا کہ بہت سی باتیں, لیکن صرف اتنا عرض کروں, دنیا کے 1300 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس دنیا کی آدھی آبادی سے زیادہ دولت ہے. 1300 لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کی آبادی, ممکن ہے اب کچھ فگر بڑھ گیا ہو, میری تحقیق پرانی ہے, جن کے پاس سب سے زیادہ. اور انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارے ریسورسز ختم ہو جائیں گے. گلوبل وارمنگ کی کبھی بات ہو رہی ہے کبھی دوسری, یہ ختم ہو جائیں گے اگر اسی طرح آبادی بڑھتی رہی. پھر کہا کہ دنیا کی 90% آبادی کو ختم ہو جانا چاہیے. اچھا 90% کو ختم ہونا چاہیے تو اپنے گھر سے شروع کرو. کہ نہیں, ہم تو زندہ رہنے والے ہیں, ہم ان 10% میں ہیں جن کو بچے رہنا ہے, لہذا باقی 90% کو ختم کرو تاکہ پوری دنیا کے سارے ریسورسز ہمارے ہاتھ میں آ جائیں. یہ ہے دجالی فکر, یہ ہے دجالی نظام. اب اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, میں تو صرف متوجہ آپ کو کر سکتا ہوں, ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا ورنہ میرے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. میں صرف آپ کو متوجہ کر سکتا ہوں. متوجہ اس لیے کر رہا ہوں, یہ نوجوان, یہ بچے جن کا پورا وقت گزر رہا ہے اسکرین ایڈکشن میں. میں یہ جملہ بار بار کہتا ہوں اور دہراتا ہوں کہ سیل فون کو ہیل فون مت بنائیے, سیل فون کو ہیل فون مت بنائیے, یہ دوزخ کا ٹول نہ بن جائے آپ کے لیے. اس کے جو فائدے ہیں انہیں ضرور حاصل کیجئے, لیکن کس طرح یہ جن آپ کے ساتھ آپ کے لحاف میں بھی گھس چکا ہے. اس نے اگر قبضہ کر لیا ذہنوں کے اوپر, یا آپ کو پتہ نہیں کنٹرول کہاں سے کیا جا رہا ہے, یا آپ کو پتہ نہیں آپ کو یہ کھلونا پکڑا کے کیا کچھ کر دیا گیا. پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا, بس آخر میں وہی دو جملے عرض کرتا ہوں کہ جب جناب نوح نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا معبود میرا فرزند, آواز آئی لیس من اہلک, بھئی تھا خون تو جناب نوح کا تھا, گوشت جناب نوح کا تھا, بیٹا تو تھا نا, صلبی فرزند تھا, علماء تشریف فرمائے. جناب نوح کا بیٹا, انہی کا نطفہ, انہی کا خون, انہی کا گوشت, انہی کی نسل سے. مگر قدرت نے کہا کہ نہیں ہونے دو اسے غرق. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جسم تو تمہارا ہے مگر اس کا دماغ دشمنوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. جب دماغ کا اغوا ہو جائے تو جسم ہمارے پاس رہ جاتا ہے, اور اصل میں ہم اس ایجنڈا پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جو دشمن کا ایجنڈا ہے. تب قدرت فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو غرق ہو جانا چاہیے. لہذا قدرت کی طرف سے یہ فیصلہ ہونے سے پہلے ہم پلٹ آئیں اور واپس آ جائیں, ورنہ اگر قدرت نے یہ فیصلہ کر دیا, اگر قدرت نے یہ فیصلہ کر دیا پھر اس کے بعد, اور اس کے لیے یہی ذکر, یہ مادیت کا دور جو ہمیں ایسے ایسے خواب دکھا رہا ہے, جہاں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں, اس میں اگر پلٹنے کے لیے کوئی راہ ہے, اس میں اگر پلٹنے کے امکانات ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ پلٹنے کے امکانات اسی فرش مجلس پہ ہیں. اس لیے کہ جو جملہ بار بار کہتا ہوں, یہ فرش مجلس نہیں ہے, یہ سرکار سید الشہداء کا دسترخوان علم ہے جو بچھا ہوا ہے.
دسترخوان علم جو بچھا ہوا ہے۔ بچہ کب والدین سے، بیٹے کو کب باپ کی بات بری لگنے لگتی ہے؟ جب باپ اس سے یہ کہے کہ بیٹا کیا کر رہے ہو، اپنے آپ کو برباد کر لو گے۔ چونکہ وہ بربادی کی راہ پہ چل چکا ہوتا ہے اور اس کا ذہن کہیں اور جا چکا ہوتا ہے، لہذا اب اس کو ہر بات بری لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی منبر سے وہ باتیں اچھی نہیں لگتی کہ جہاں یہ کہا جائے کہ کہاں جا رہے ہو۔ ذمہ داری کا بوجھ نہ آ جائے۔ میں نے بہت سے مومنین، مجھے معاف کیجئے گا، ان کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ ارے کیوں بتا دی یہ بات، نہیں پتا تھی تو بہتر تھا نا، اب یہ پتا چل گئی اب ایک اور مشکل بڑھا دی ہے۔ کہ اس سے، اس مادیت کے طلسم کو اگر کوئی توڑے گا تو وہ سیرت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کہ جہاں بیٹی سے ماں یہ کہہ رہی ہے کاش میری بیٹی کے پاس بھی کوئی نیا لباس ہوتا تو یہ جو دعوت شادی کی آئی ہے اس میں ہم شرکت کر لیتے، مگر میری بیٹی کے پاس تو کوئی قیمتی لباس نہیں ہے، میری بیٹی کے پاس تو کوئی زیور نہیں ہے۔ اس مادیت کے طلسم کو توڑنے والا پیغام یہی ہے کہ جہاں بیٹی سر اٹھا کے کہتی ہے اماں کون کہتا ہے میرے پاس قیمتی لباس نہیں ہے، دنیا میں سب سے قیمتی لباس لباس تقویٰ ہے اور خدا کا شکر ہے کہ وہ لباس میرے پاس ہے۔ سب سے قیمتی زیور شرم و حیا کا زیور ہے، میرے پاس قیمتی لباس بھی ہے، بہترین زیور بھی ہے۔ یہ ہے اس مادیت کے طلسم کو توڑنے کا نسخہ کہ دنیا پلٹ آئے اور یہاں آ جائے جہاں پتا چلے، جہاں غم اس بات کا نہیں ہے کہ فاقوں پر فاقے ہو رہے ہیں، یا غم اس بات کا نہیں، کبھی کوئی شکوہ۔ میں نے عرض کیا تھا مولا کائنات نے جو مرثیہ پڑھا، مولا کائنات نے جو باتیں کہی ہیں اس میں کیا ہے؟ فاطمہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، مولا ارشاد فرما رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے چکیاں چلاتے چلاتے، ان کا لباس کثیف ہو جاتا تھا گھر کے کام کرتے کرتے، ان کے کندھوں پہ نشان پڑ گئے تھے مشکوں سے پانی لاتے لاتے۔ یہ امام معصوم ہے جو بتا رہے ہیں، امام معصوم ہے جو بتا رہے ہیں، اور یہ بی بی زہرا ہیں جو کہہ رہی ہیں یا علی بابا نے بتا دیا، اب میں بابا کے پاس جانے والی ہوں، یا علی میں نے کچھ دنوں سے آپ کے لیے روٹی نہیں پکائی، یا علی اس بیماری کی وجہ سے میں کچھ دنوں سے آپ کی خدمت نہیں کر سکی، مجھے معاف کر دیجئے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہے بنت رسول میرے گھر میں آپ کو بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑی، اے بنت رسول میرے گھر میں آپ نے چکی چلائی، میرے گھر میں آپ نے فاقوں پہ فاقے کیے۔ ہاں عزادارو، جب مرنے والا دنیا سے ہمارا کوئی پیارا رخصت ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے انسان کا دل بہت تڑپتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ غم ہلکا ہوتا جاتا ہے۔ مگر اب سمجھیے کہ شہزادی کی مصیبت کیا ہے کہ کہتی ہیں اے بابا آہستہ آہستہ مرنے والے کا غم ہلکا ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کا غم اور زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بابا آپ کی بیٹی کے لیے۔ اسی لیے زہرا مسکرائی نہیں بعد پیغمبر کبھی نہیں مسکرائی، مگر ایک موقع تھا جہاں لب زہرا پہ تبسم آ گیا، لب زہرا پہ تبسم آ گیا۔ کب تبسم آیا؟ ایک مرتبہ جناب اسما کو خطاب کر کے کہا اسما جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی شب تاریخ میں میرا جنازہ اٹھے گا، مگر پھر بھی یہاں جنازہ اٹھانے کا جو طریقہ ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، میت کے قد و قامت کا پتہ چل جاتا ہے۔ بھئی اتنا سننا تھا، جناب اسما نے کہا بی بی جب میں افریقہ میں تھی تو میں نے دیکھا تھا وہاں میت کو تابوت میں اٹھایا جاتا ہے، بس جیسے یہ سنا پہلی مرتبہ لب زہرا پہ تبسم آ گیا۔
یہ کس کے لبوں پہ تبسم آیا؟ جس کے لیے امام معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ رونے والی میری جدہ ماجدہ، جناب آدم سے لے کر آج تک کا کوئی ایسا رونے والا نہیں گزرا۔ جناب فاطمہ زہرا ہیں یا امام زین العابدین ہیں جو 40 سال 35 سال تک گریا کرتے رہے، مگر ایک فرق ہے، ارے راستے میں راہ کوفہ و شام میں بڑے ظلم ہوئے، جب بھی آنسو نکلتا تھا پشت پہ درہ پڑتا تھا، مگر مدینے میں سجاد سے کسی نے نہیں کہا کہ یا دن میں رو لیا کرو یا رات میں رو لیا کرو، مگر ہائے یہ غربت زہرا ہے۔ مگر ہائے یہ غربت زہرا ہے۔ لبوں پہ تبسم آ گیا، کس بات نے؟ لبوں، اے بی بی آپ کا جنازہ تو تاریکی شب میں اٹھے گا، اے بی بی شرکت کرنے والے تو 7 یا 9 افراد ہوں گے، مگر پھر بھی بی بی کو یہ فکر ہے، پھر بھی بی بی کو یہ خیال ہے، بھلے ہی تاریکی شب ہو، بھلے ہی کم شرکت کرنے والے ہوں، مگر ایک تابوت میں جنازہ اٹھے، میں کہوں گا اے بی بی کاش یہ وصیت زینب نے نہ سنی ہوتی۔ ارے بی بی، ارے آپ کی بیٹی، اے بی بی آپ کا تو جنازہ بھی تاریکی شب میں اٹھے، مگر ہائے علی کی بیٹی بازوؤں میں رسن، دیار بدیار، کبھی بازاروں میں کبھی درباروں میں، ارے یہی غم کر کے تو بی بی کہتی تھی جب روضہ رسول پہ پہنچی، اے نانا میں شرابی کے دربار میں کھڑی رہی، نامحرموں کا مجمع تھا، سروں پہ ردائیں نہ تھی، بازوؤں میں رسیاں تھی، اور ظالم ایک ایک کا تعارف کرا رہا تھا۔ عجب عالم تھا، عجب عالم، ارے کہاں سے الفاظ لاؤں؟ جب دربار یزید میں داخلہ ہوا نا تو شہزادی، عجیب منظر میں نے دیکھا، میں نے پڑھا عجیب منظر کہ شہزادی کیسے چلتی تھی، شہزادی گھٹنوں کے بل جھک جھک کے چل رہی تھی، اور بیویوں نے حلقہ کیا ہوا تھا، 700 کرسی نشین موجود تھے، یزید ملعون اپنے تخت پہ بیٹھا تھا۔ اب جو دیکھا حلقے میں کوئی بی بی ہے، تخت سے بلند ہوا اور ایک مرتبہ عجیب جملہ کہا، من ہاذہ المتکبرہ، نعوذ باللہ، ارے یہ کون ہے؟ یہ تکبر کرنے والی کون ہے؟ بس ایک مرتبہ دربار یزید بی بی نے سر اٹھایا، ارے ان سے کیا پوچھتا ہے، میں علی کی بیٹی آزادارو، کیسے زینب بھول جائیں؟ آخری فقرہ کہتا ہوں، ارے یہیں پہ ظلم رک جاتا، مگر نہیں، مجھے نہیں پتا کہ زینب کے دل پہ کیا گزری اس وقت جب ایک شامی نے سکینہ کی طرف انگلی اٹھائی، اللہ اکبر، اور کہا یہ بچی، بس اب مجھ میں تاب نہیں کہ جملہ کہوں، سکینہ تڑپ گئی، اے پھوپھی اماں، کیا اولاد رسول کنیزی میں جائے گی؟ بار الہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود ہمارے اعمال کو اس لائق کر دے کہ ہم امام کے ناصرین میں شمار ہو سکیں۔ ہمارے الہ جو بیمار ہیں ان سب کو معبود تجھے ان مصائب کا واسطہ بار الہ اہل بیت کے صدقے میں تمام بیماروں کو بالخصوص عرشی بھائی کو شفاء کاملہ واجل عائلہ۔ ہمارے الہ وہ تمام مومنین جو گزشتہ برس اس فرش مجلس پہ حاضر تھے اور اس سال حاضر نہیں ہیں، بار الہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ معبود وہ تمام مومنین جنہوں نے ان مجلس کے قیام سے لے کر اب تک جس طرح بھی دام در میں قدم سخن نے کسی طرح حصہ لیا ہو، بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عنایت فرما،
اور ان کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما دے۔ بار الہا جو بیمار اس وبا میں مبتلا ہو کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بار الہا انہیں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل ارواح مؤمنین و مومنات، بالخصوص جو حاضرین ہیں جو اس مجلس میں شریک رہتے تھے، ان کے لیے، اور ابھی ایک نیا حادثہ گزرا ہے کہ ہمارے شنو بھائی کی بہن کا انتقال ہوا ہے، ناز پروین، ان کو بھی شامل کرتے ہوئے بسم اللہ۔